بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو رحیم اور رحمان ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی پاک پاکیزہ عطرت پر، آپ کی آل پر۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جس طرح میں اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اصل موضوع یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے گستاخانِ رسول بہت زیادہ پھیل رہے ہیں۔ ابھی ایک انڈیا میں ایک وسیم رضوی نام کا کتا آیا ہے۔ کتا بھی بہت وفادار جانور ہے، صحابہ کہف کا کتا ہے، جنت میں جائے گا۔ کتے کی توہین ہو رہی ہے۔ خنزیر ہے وہ، اس کا نام وسیم رضوی تھا۔ ابھی اس کا جو نیا نام ہے وہ جتیندر نارائن تیاگی ہے۔ یہ ایسا لعنتی ہے جس نے اتنی زیادہ گستاخ توہین رسول کی ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین نے بھی اتنی زیادہ توہین رسالت کی ہے۔ میرا ایک معصوم سا سوال ہے ابھی تحریک لبیک کے لوگوں سے کہ فرانس میں ہوتے ہیں توہین رسالت، سب باہر نکلتے ہیں، نکلنا بھی چاہیے، برداشت نہیں ہے کہیں بھی توہین رسالت ہو۔ انڈیا میں کتا ایک توہین رسالت کر رہا ہے، ابھی کیوں نہیں نکل رہے؟ کیا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ اور وہ کتا ایک دفعہ نہیں، یوٹیوب کھول کے دیکھیں، فیس بک کھول کے دیکھیں، کوئی بھی چینل کھول کے دیکھیں، وہ کتا اتنی زیادہ توہین رسالت کر رہا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فرانس والوں کی توہین بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ پہلے تو میرا ہر اس مسلمان سے یہ ریکویسٹ ہے، خاص کر انڈیا کے مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے دوستو بھائیو، آپ مسلمان ہو، ہمارا پاکستانی یا انڈیا کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا اسلام کا رشتہ ہے، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کعب بن اشرف یہودی کی مثال ہمارے سامنے ہے، مدینہ کا یہ گستاخ رسول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھے کعب کے شر سے نجات دے گا؟ تو ایک صحابی حضرت ابن سلمہ نے اس کو قتل کیا تھا۔ ہم مسلمان امن کا درس دیتے ہیں۔ میں ہندوؤں سے بہت زیادہ، میرا ان سے دوست بھی ہے، میں ان سے بہت زیادہ میرا ان کا جو ہے دوستی بھی ہے، اور میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اور میں نے کافی زیادہ ہندو مذہب کو ڈیپلی میں نے سرچ کیا ہے۔ جو 18 پران ہیں ان کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں، 4 جو ویدے ہیں ان کو بھی مجھے تھوڑی بہت جانکاری ہے میری اس بارے میں، لیکن میں نے کبھی بھی ان کے کسی بھی دیوی دیوتاؤں کو میں نے کبھی بھی برا نہیں کیا۔ لیکن آج میرا دل دکھا ہے کہ کسی بھی ہندو نے نہیں کہا کہ میرے بھائی تیاگی صاحب آپ اپنا دھرم چھوڑ کے آ رہے ہو ہمارے دھرم میں تو ننگی ننگی دیوی دیوتائیں ہی ہیں، ہمارے کسی بھی مندر پہ چلے جاؤ، وہاں پہ سامنے آپ کو ہماری ننگی ننگی دیویاں ہی دکھیں گی، ان کے ننگے ننگے، تو آپ کو ہمارے دھرم میں کیا اچھا لگا جو آپ اسلام کو چھوڑ کے آ رہے ہو؟ اسلام کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ایک دہشت گرد مذہب ہے، یہ ایک ٹیرورسٹ جو ریلیجن ہے، اور اسلام جو ہے یہ نعوذ باللہ فیک کتاب ہے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں باپ ان پر قربان، ان کے بارے میں آپ ایسے کہہ رہے ہو کہ یہ سارا۔ تو اس مذہب میں تجھے کتے کے بچے کیا اچھا لگا؟ ٹیمپل میں کبھی گیا ہے؟ پاربتی کو کبھی دیکھا؟ کالی کو کبھی دیکھا؟ لکشمی کو کبھی دیکھا؟ ادیتی کو کبھی دیکھا؟ برما کا چلکتر معلوم ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اندر دیو کا پتہ ہے کہ وہ حرام زادہ کس دیوی کے ساتھ اس نے زنا کرتا رہا؟ خود دیکھو ان کی کتابیں پڑھ کے، ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو ذرا، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے اسلام سے اچھا لگا۔ لعنت ہے تیری شکل پر حرام زادے، تو مسلمان تھا ہی نہیں، تو پیدائشی کسی ہندو کا تخم تھا، اسی لیے تو جہاں کا خمیر تھا تو وہیں پہ پلٹ آیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں؟ قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے آپ سے سوال ہے، یہ اللہ، یہ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ مطلب آپ یہ نہیں، نہ پہلے آپ نے یہ میرا جواب دیجیے نا، نقل کس کی ہے؟ نقل کس کی ہے؟
जो अल्लाह के रसूल ने कुरान लिखा, जो रसूल ने कुरान लिखा, जो जिब्राइल लेकर आए, रसूल ने लिखा, जिब्राइल ने लिख के दिया, उनको याद कराया, जिब्राइल ने लिख के दिया। बस ये समझना चाह रहा हूं कि आप दिल से हिंदू बने हैं या फिर आप जो है कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए आप हिंदू बन गए। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको हिंदू धर्म की इतनी अच्छाइयां दिखती थी तो आपने हिंदू धर्म पहले क्यों नहीं कबूला? शंका नहीं करनी चाहिए। गंध ले ली और इस धर्म को इतना आप पसंद करते हैं, इसमें आने के पहले आपने कुछ होमवर्क किया? हनुमान चालीसा आती है आपको? इस धर्म के बारे में और कुछ बता सकते हैं आप जिससे लगे कि आप दिल से आए हैं? सिर्फ ऊपर भगवा नहीं पहना है और माथे पर चंदन नहीं लगाया है, इसका सबूत दे सकते हैं कि मन में भी अंदर हिंदू है? एक प्रश्न का जवाब दीजिए, हिंदू धर्म तो नहीं छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, मरते मरते नहीं छोड़ूंगा। और मेरा अंतिम संस्कार इन लोगों द्वारा मारे जाने पर, ये मुझे मालूम है ये मारेंगे, मेरी नेचुरल डेथ नहीं होनी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये लोग मुझे मारेंगे और ये जरूर मारेंगे, मेरी हत्या करेंगे। 99.9% मुझे ये उम्मीद है अगर कि ये मेरी हत्या हो जाए तब भी मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ में होना है। मैंने इसका एक एफिडेविट भी तैयार करके दे दिया है। और अगर नेचुरल डेथ होती है किसी चीज में तब भी हिंदू रीति रिवाज के साथ में होता है। जब मरने के बाद भी का भी मैं तय कर चुका हूं तो अब छोड़ने का क्या मसला बनता है?